السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت قدم بقدم تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو بھی اپنی اولاد کی ہی طرح پہچانتے ہیں، بس ان کا ایک گروہ ہے جو حق کو دیدہ و دانستہ چھپا رہا ہے۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی توریت و انجیل میں پائے جانے والی بشارت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور حضرت کو جس طرح سے نبی کریم کی خصوصیات، حضرت کی خصوصیات توریت و انجیل میں بیان کی گئی تھیں، وہ اس طریقے سے پہچانتے تھے، وہ اس طریقے سے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو ہر اعتبار سے پہچانتا ہے، سب کچھ اس کے جسم کے نشو و نما سب اس کو معلوم ہوتی، ویسے یہ پیغمبر اسلام کو بشارتوں کی وجہ سے، خوشخبریوں کی وجہ سے جو ان کی کتابوں میں تھی پہچانتے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کا ایک گروہ حقیقت کو چھپاتا تھا، اور یہ ایک ایسا گروہ تھا کہ جو سب کو زیادہ تر لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اہل کتاب فقط پیغمبر کو پہچانتے ہی نہیں تھے، بلکہ حکومت اور وہ معاشرہ جو آپ وجود میں لانے والے تھے یہ اس سے بھی باخبر تھے۔ آخری نبی کے اصحاب جو باکمال اصحاب ہیں ان کے کردار و اخلاق سے بھی یہ یہودی اور یہ عیسائی توریت و انجیل کی وجہ سے جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ چنانچہ سورہ فتح کی 29ویں آیت میں ملاحظہ فرمائیں، اس آیت میں اسی بات کو بیان کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ بارگاہ احدیت میں سر خم کیے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں، اور اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اپنے پروردگار کے فضل و کرم اور پروردگار کی خوشنودی اور اس کی مرضی کے طلبگار ہیں۔ کثرت سجود کی بنیاد پر ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ قابل توجہ جملہ یہ ہے، یہی ان کی مثال توریت میں ہے اور یہی ان کی صفت انجیل میں بھی ہے۔ تو اصحاب پیغمبر جو باکمال تھے، باکمال اصحاب کے صفات توریت و انجیل میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کے سامنے نبی کریم کے پہچاننے کی جو تشبیہ دی ہے، یہ وہ تشبیہ ہے جو سب سے اعلیٰ و برترین تشبیہ ہے۔ باپ کو بیٹے کو پہچاننا، باپ کا بیٹے کو پہچاننا، ایسی پہچان اور شناخت دنیا میں سب سے افضل و برتر پہچان ہر شناخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہچان اور یہ شناخت پیدائش کے وقت سے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی سے وجود میں آ جاتی ہے، اور یہی نہیں، یہ ایسا پہچان کا ذریعہ، یعنی یہ ایسی پہچان ہے جس میں انتظار پایا جاتا ہے۔ شکم مادر سے ہی اپنی اولاد کے انتظار میں، بیٹے کی اولاد میں، بچے کی اولاد کے انتظار میں رہتا ہے باپ۔ ایسا انتظار ہے جس کے واقع ہونے کا یقین ہے کہ واقعاً بچہ پیدا ہوگا، بچہ ہوگا، جس کا یقین ہے، ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہے۔ لہذا یہ بہترین تشبیہ ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ علم اور حق کا چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان چھپانے اور کتمان کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید کا فرمانا ہے، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ اور جتنے فرشتے، جنات، انسان، جتنے لعنت کرنے والے حکم خدا سے ہیں، یہ سب کے سب ان پر ہمیشہ لعنت کرتے ہیں جو حقیقتوں کو چھپاتے ہیں۔ جی ہاں، حقیقت کا چھپانا بالکل اپنے بیٹے کے چھپانے جیسا ہے،
اور کتنی بری بات ہے، کتنا برا کام ہے یہ کہ انسان، کوئی باپ اپنی دنیا کو سنوارنے اور دنیا کا مزہ اٹھانے کے لیے اپنے بیٹے کو ہی چھپائے رکھے اور اسی کا انکار کر دے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، اگر حقیقت طلب کرنے کی خواہش ہمیشہ نہ ہو تو اکیلا علم کافی نہیں ہوتا، کیونکہ یہودیوں کے پاس نبی کریم کو پہچاننے کا یقینی علم تھا، پھر بھی انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا، نہیں مانا۔ دوسرا پیغام جو اس آیت میں ہے، ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے انسان کو، دشمن کے مقابلے میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے یہاں پر سب اہل کتاب کو حق چھپانے والا نہیں کہا ہے، بلکہ ایک گروہ ان کا ایسا ہے جو حق کا چھپانے والا ہے۔ اور انہیں حق کے چھپانے والے اور حق کی گفتگو 147 نمبر آیت میں بھی کی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اے رسول، یہ حق آپ کے پروردگار کی جانب سے آیا ہے، لہذا آپ ان شک و شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیں، فلا تکن من الممترین، یعنی آپ ہرگز ان شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ حق کی گفتگو ہے، حق کو چھپانے والوں کی گفتگو ہے۔ یہاں پہ نبی سے بھی کہا جا رہا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہی جو پچھلی آیت میں کہا ہے کہ ان کی پیروی نہ کریں، ان کی باتوں کو نہ مانیں، یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے نہ ہو جائیں۔ جو پیغام ہے اس آیت میں یہی ہے کہ حق وہی ہے جو بے نہایت لامحدود علم کے سرچشمے سے، وحی کے سرچشمے سے وجود میں آتا ہے، وہی حق ہے، اس آیت سے ثابت ہے۔ والحق من ربک، وہ احکام اور وہ دوسرا پیغام، وہ احکام اور وہ قوانین جو وحی کے ذریعے اور روایات کے راستے سے ثابت ہوں گے، اس میں جنگ و جدال، اس میں بحث و مباحثہ، اس میں کچھ مجادلہ مناقشہ کرنے کی، تردید کرنے کی گنجائش نہیں ہے، فلا تکونن من الممترین۔ تیسرا پیغام، رہبر اور لیڈر جو قیادت کر رہا ہے، جو رہبری کر رہا ہے، اس کو بڑے ہی اعتماد کے ساتھ، پرعزم، پر اعتماد ہو کر قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور خاص کر جب قانون کو بدل کر کسی سنت کو بدلنے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ آیتوں میں بیان ہوا۔ ہماری عملی زندگی کے لیے کیا پیغام اس آیت سے مل رہا ہے؟ سب ہیں پیغام، لیکن یہ خاص زندگی میں ہر قدم، ہر کام یقین سے کریں۔ یہ آیت کہہ رہی ہیں کہ یقین کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں، شک اور تردید سے نہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں، دنیا کا کوئی کام ہو، دین کا کوئی کام ہو، گھرانے اور گھر کا کوئی کام ہو، بیوی بچوں کا کوئی کام ہو، رزق و روزی کا کام، ہر جگہ یقین اور مضبوطی کے ساتھ قدم بڑھائیں، سب میں یقین کے ساتھ رہیں۔ اہل یقین کو ہی دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔